بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ فتویٰ نمبر 645، اسلام میں شجرکاری کی اہمیت۔ کیا فرماتے ہیں علماء اسلام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ درخت جو کہ دنیاوی زندگی اور حیات انسانی کے لیے بے حد ضروری اور مہم ہے، بہت سے ممالک میں اس کی حفاظت و صیانت کے لیے قانون بنا دیے گئے ہیں، اور نئے درخت بونے یا شجرکاری کرنے کی تحریک بھی چلائی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کی اہمیت و ضرورت سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ کیا ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں، اور مسلمانوں کو اس تحریک میں کس قدر حصہ لینا چاہیے؟ کیا اسے دنیاوی کام سمجھ کر کرنا چاہیے یا اس پر ثواب کی بھی امید ہے؟ بینوا تجروا، المستفتی محمد قوسین یارالوی، لکھنؤ۔ الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین اسلام نے شجرکاری و کاشتکاری کی دعوت دی اور اس کی طرف رغبت دلائی ہے، اور بہت پہلے ہی ہمیں اس کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ مختلف آیات قرآنیہ و متعدد احادیث نبویہ پر اس پر شاہد عادل ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اشجار و نباتات اور زراعت و کاشت کا ذکر معرض امتنان اور موقع احسان و کرم و موضع شکر نعم میں وارد ہوا ہے۔ من جملہ یہ فرامین باری تعالیٰ ہیں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ وَأَيْضًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ وَأَيْضًا يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ الی غیر ذلک من الآیات، وہ درخت ہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، پاکیزہ بات کی مثال جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں۔ درخت کے عموم نفع و تنوع فائدہ اور بقا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک مومن کی اس کے فرد سے مثال بیان فرمائی۔ عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان من شجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم الی ان قال هی النخلہ، بخاری 600۔ یوں ہی بہت سی حدیثوں میں اس عمل شجرکاری کو مفید و مستحسن اور موجب اجر و ثواب و صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ وما سرق منہ لہ صدقۃ وما اکل السبع منہ لہ صدقۃ وما اکلت الطیر منہ فہو لہ صدقۃ ولا یزرعہ احد الا کان لہ صدقۃ، یعنی جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے اگنے والے پھل سے انسان، جانور اور پرندے کچھ کھا لیں یا وہ چوری ہی ہو جائے تو وہ پودا لگانے والے کے حق میں صدقہ ہے۔ 1552۔ اسی طرح کا مفہوم کچھ مختلف الفاظ سے حدیث پاک کی دیگر کتب، مثلا مسلم شریف کی حدیث نمبر 2320، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1382 میں بھی موجود ہے۔ نیز یہی محدث یعنی امام بخاری الادب المفرد میں ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں جس سے شجرکاری و تخم ریزی کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، ان كانت الساعة وفي يد احدكم فصيلة فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، یعنی اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور اس میں پودا لگانے کی استطاعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پودا لگا دے۔ وفی حدیث آخر بنحوہ، امام مناوی مذکورہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، هذه المبالغة في الحث على غرس الاشجار وحفر النحار لتبقى هذه الدار عامرة الى آخر امدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها، فكما غرس لك غيرك فانتفعت فيه فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفعوا وان لم يبق من الدنيا الا صبابا۔ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، وذلك بهذه القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا، یعنی اس ارادے اور مقصد سے، یعنی دنیا کو آباد رکھنے کے مقصد سے یہ عمل زہد یعنی دنیا کے منافی نہ ہو جائے گا۔
مذکورہ بالا حدیث نبویہ سے عمل شجرکاری و کاشتکاری کی نہ صرف فضیلت و اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس کا عقلاً و شرعاً مستحسن و مستحب بلکہ معروف ہونا بھی معلوم و مفہوم ہو جاتا ہے۔ نیز مذکورہ ذیل حدیث پاک شجرکاری کے صدقہ جاریہ ہونے میں صریح ہے۔ دخل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ام معبد فقال یا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام کافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فلا يأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقا الى يوم القیامہ۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام معبد کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ام معبد یہ کھجور کا درخت کس نے بویا، کسی مسلمان نے یا کافر نے؟ عرض کی مسلمان نے۔ فرمایا نہیں بوتا ہے مسلمان کوئی بھی پودا، پھر اس پودے سے اگنے والے اناج یا پھل سے انسان، بہائم اور پرندے کھاتے ہیں، مگر یہ کہ وہ بونے والے کے حق میں قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری 1555۔ اور جبکہ یہ عمل صدقہ جاریہ ہے تو اس کے معروف ہونے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے، کل معروف صدقۃ۔ مفردات راغب میں ہے ہر وہ عمل معروف کہلاتا ہے جس کا حسن عقلاً و شرعاً معلوم ہو، اور جس کا قبح عقلاً و شرعاً معلوم ہو وہ منکر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب صغرا کبریٰ ترتیب دیں تو نتیجہ واضح ہے کہ شجرکاری ایسا عمل ہے جو نہ صرف عقلاً مستحسن بلکہ شرعاً مسنون و مستحب ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے شجرکاری فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ ترغیب اس دور میں دلائی جا رہی ہے جب نہ گلوبل وارمنگ کا خطرہ تھا، نہ موسمی اور درجہ حرارت کے اضافے کا اندیشہ۔ جس وقت دنیا نہ یہ جانتی تھی کہ انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، اور نہ یہ کہ درخت میں بھی جان ہے اور وہ انسان کے برعکس کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں اور انسانوں کے لیے مفید و ضروری آکسیجن چھوڑتے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب دنیا نہ جانتی تھی کہ ایک پیڑ سے یہ کچھ فائدے اور ضروری امور بھی وابستہ ہیں۔ اس کا مبلغ علم محض اتنا تھا کہ ایک درخت اگر کسی خاص پھل کا ہے تو وہ پھل دینے کے کام میں آتا ہے، اور اگر پھلدار نہیں مگر گھنا اور پتے دار ہے تو سایہ دینے کے کام آتا ہے، وغیرہ ذالک۔ ان مخصوص و محسوس فوائد کے علاوہ اور کسی غیر محسوس نفع کا اس سے تصور نہ تھا۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شجرکاری اور درخت لگانے کی مطلقاً ترغیب فرمائی۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت کی وہ کچھ حقیقت بھی معلوم تھی جو دوسرے نہیں جانتے تھے۔ نیز درخت اکھیڑنے سے دنیا اور زمین میں کیا کچھ نقصان ہوتا ہے اور لگانے سے کیا کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، سب حضور علیہ السلام کے علم شریف میں تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عام ضابطہ مقرر فرما دیا تھا کہ مجاہدین جب کسی مفتوحہ و غیر مفتوحہ شہر و علاقے میں داخل ہوں تو بلا مصلحت صحیحہ درخت وغیرہ نہ کاٹیں۔ بعض نصوص سے باعتبار عمومی لفظ لا بخصوصی سبب یہ بھی مستفاد و مفہوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ و بلا مصلحت صحیحہ درختوں کو نہ کاٹنا چاہیے۔ یہی وجہ تھے کہ جب بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا، اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس باب میں مختلف ہو گئے۔ بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یعنی جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، کیونکہ ایک خاص حکمت و مصلحت اور علت و ضرورت کی بنیاد پر ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اور معنی و مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا خاص وجہ اور مصلحت کے درخت کاٹنا نہ چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کے انکار و منع کرنے پر یہ نہ فرمایا جاتا او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یعنی دونوں ہی قول کی تصدیق فرمائی گئی۔ خیل الی بعض الاحباب ان هذه الآیۃ الکریمہ لا علاقۃ لها بجواز قطع الاشجار او عدمہ،
اصلا ولكن الامام احمد رضا احتج بالآیت المذکورۃ علی جواز القطع لأن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ آیت کریمہ قطع اشجار کے نفس جواز و عدم جواز سے غیر متعلق ہے، حالانکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کریمہ سے مصلحتاً و منفعتاً قطع اشجار کے جواز پر استدلال کیا ہے، لأن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ امام بغوی فرماتے ہیں انزل اللہ هذه الآیت بتصدیق من نہى عن قطعه وتحلیل من قطعه من الاثم، یعنی یہاں قطع شجر بلا وجہ و بلا مقصد نہ تھا، بلکہ اس کی خاص حکمت و مصلحت اور علت و ضرورت تھی تاکہ یہود عنود کی رگ رغبت کاٹ دی جائے اور وہ اس طرف پلٹنے کا خیال چھوڑ دیں۔ خود قرآن پاک میں اس کی علت بیان فرمائی گئی، لیخزی الفاسقین، اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کریں، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس مال کو تلف کرنے کی اجازت فرما دیں، جبکہ آپ خود مجاہدین و فاتحین کو تعلیم فرماتے ہیں کہ اشجار مثمرہ اور فصل و زراعت وغیرہ کو تباہ نہ کیا جائے۔ موطا امام مالک میں ہے لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تحرقن نخلا الى آخری، حدیث نمبر 10۔ پھر قرآن پاک میں بھی فصل و زراعت کے ضائع کرنے کو فساد سے تعبیر فرمایا گیا، اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، یعنی اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اللہ فساد سے راضی نہیں، تو بلا منفیت پیڑ نہ کاٹنے کا حکم بھی نصوص شرعیہ ہی سے مفہوم ہے۔ بعض حدیث میں ارشاد ہوا کہ نہ کوئی جانور شکار ہوتا نہ کوئی پیڑ کاٹا جاتا جب تک تسبیح الہی میں غفلت نہ کرے، ما صید صید ولا قطعت شجرۃ الا بتضیع تسبیح، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، یعنی تسبیح و تحلیل میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہلاک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر تسبیح کرتے رہتے تو ذبح و قتل سے نہ کیے جاتے۔ اشجار و نباتات میں ایک قسم کی حیات و زندگی ہے، آج موجودہ سائنس بھی اس کو بعد تجربہ و تحقیق جانتی مانتی ہے، مگر حضور علیہ السلام نے سینکڑوں برس پہلے صاف فرما دیا تھا کہ ان میں ان کے موافق حیات ہیں اور یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ 2 قبروں میں میت پر عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی تر شاخ 2 پارا فرما کر ان دونوں قبروں پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی اصحاب قبور کے لیے تسبیح کرتی رہے گی اور ان کے تخفیف عذاب کا سبب بنے گی۔ شاعر کہتا ہے ہر گیا ہے کہ الزمین گو روید وحدہ لا شریک لہو گوید، فتح قاضی خان وغیرہ میں ہے یکرہو قطع الحطب والحشیش من المقبرۃ فإن کان یابسا لا باس لأنہ ما دام رطبا یسبح فیونس المیت، درخت کی تر لکڑی اور سبز گھاس کا مقبرہ سے کاٹنا مکروہ ہے اور خشک ہو جائے تو حرج نہیں، کہ جب تک وہ تر رہتی ہے تسبیح خدا کرتی ہے اور اس سے میت کا جی بہلتا ہے۔ یوں ہی قرآن پاک میں نہ صرف اشجار و نباتات بلکہ احجار و جمادات کے بارے میں آیا کہ سبھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نباتات و جمادات و تمام اجزائے عالم میں ہر ایک کے موافق ایک حیات ہے کہ اس کی بقا تک ہر شجر و حجر زبان قال سے اس رب اکبر جل جلالہ کی پاکی بولتا ہے اور سبحان اللہ یا اس کے مثل اور کلمات تسبیح کہتا ہے۔ سطور بالا میں الادب المفرد سے ایک حدیث پاک نقل کی گئی جس میں قیامت کے تذکرے کے ساتھ شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا کہ آثار قیامت ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مفید کام کر سکتے ہو، مثلا درخت لگا سکتے ہو تو لگا دو، یعنی اس وجہ سے کہ اس نیک عمل کو ترک نہ کرو کہ اب لگانے سے کیا فائدہ۔ اور طلب مقام ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر جان جا رہی ہو، بلکہ قیامت و آثار قیامت کا ذکر فرمایا، اس سے صاف اشارہ ہے اس طرف کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزر سکتا ہے کہ قیامت تو قائم ہو رہی ہے یا اب تو قرب قیامت کا وقت ہے، درخت لگانے سے کیا فائدہ، دنیا کو تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس عدم فائدہ کے خیال کو دور کرنے کے لیے اس اسلوب سے اسے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ فائدہ بہرحال ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں نیک نیتی کا نفع ملے گا۔ اور اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ دارالاسباب میں حیات دنیاویہ کی بقا کا ایک سبب اشجار و نباتات بھی ہیں، تو معلوم ہوا کہ درخت لگانا کوئی لایانی اور بے مقصد کام نہیں، بلکہ اس کے بے شمار دینی و دنیاوی مصالح و مفاد ہیں۔
اور وہ لایانی کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ خود حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب و تحریک فرمائی ہے؟ درا حال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی۔ زیر بحث مسئلہ میں چند امور تنقید طلب تھے۔ اولاً یہ کہ کیا مسلمانوں کو وہی کام انجام دینے چاہیے جن کا حکم نصوص میں بالتصریح وارد ہوا ہے، اور وہ مسائل و امور جن کا حکم مخصوص بالذکر نہیں وہ ناقابل التفات ہیں، یا قابل التفات ہیں مگر اس کے کرنے پر فاعل مستحق مد و ثواب نہیں۔ دوم، کیا دنیاوی مصالح و مفاد کا کام مستحسن نہیں؟ سوم، کیا شجرکاری و درخت لگانا دنیاوی کام ہے نہ کہ شرعی؟ تیسرے سوال کا جواب مذکورہ بالا سطور میں ہو چکا۔ ذیل کے سطور میں پہلے اور دوسرے امر کی جانب توجہ کی جاتی ہے۔ فاقول وباللہ التوفیق، شجرکاری ایک ایسا حسن عمل ہے جس کی اہمیت و ضرورت اور حسن و عمدگی پر تمام حکمہ و عقلائے زمانہ، مسلمین و غیر مسلمین سبھی کا نہ صرف موجودہ زمانے میں بلکہ زمانے قدیم سے گویا اجماع و اتفاق چلا رہا ہے۔ اگر بفرض باطل اس کے بارے میں خصوصیت کے تحت شرع شریف سے کوئی حکم نہ بھی وارد ہوا ہوتا، جب بھی اس کے عقلاً حسن ہونے کی وجہ سے ہم کو یعنی مسلمانوں کو اس کی ادائیگی و انجام دہی بہرحال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی تم اپنے امور دنیاویہ کو بخوبی جانتے ہو، جس میں فائدہ دیکھو کرو۔ تو اگر بالفرض اس عمل شجرکاری کی فضیلت و اہمیت اور ترغیب و تحریک میں کوئی حدیث و نص بالتصریح اور مخصوص بالذکر نہ بھی وارد ہوئی ہوتی، جب بھی یہ عمل شرعاً مطلوب و مرغوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما راہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، بلکہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ بھی ہے۔ الاشفاء والنظائر میں فرمایا العادۃ المحکمۃ واصلها قوله علیہ السلام ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، وذکر الہندی فی شرح المغنی العادۃ عبارۃ عما یستقر فی النفوس من الامور المتقررۃ المقبولۃ عند اتباع السلیمہ، یعنی عادات فیصل کا درجہ رکھتی ہے، اور عادت کہتے ہیں اتباع سلیمہ کے یہاں مقبول و متقرر امور جو قلوب و اذہان میں مستقر و ثابت ہوں۔ جاننا چاہیے کہ بعض افعال و اعمال کا حسن و قبح ہمارے یعنی ماتریدیہ کے نزدیک عقلی ہے، یعنی کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو شرع شریف پر موقوف نہیں ہوتے، اگر ان کے بارے میں حکم وارد نہ بھی ہوا ہو جب بھی حسن ہیں۔ حکم شرع کے ورود سے پہلے ہی سے مستحسن و من جملہ اعمال حسنہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے متعلق حکم شرع بھی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جو اعمال نفس الامر میں حسن تھے شرع نے بھی ان کا حکم دیا، یوں ہی جو قبیح تھے شرع نے ان سے منع فرمایا۔ گویا افعال کا جو حسن و قبح نفس الامر میں ثابت تھا، شارع نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا۔ جس طرح فن طب دوائیوں کے نفس الامر امری نفع و ضرر کو واضح کر دیتا ہے، یوں ہی شرع شریف افعال کے نفس الامری حسن و قبح کو واضح کر دیتی ہے۔ لہذا عقلیں کبھی نفس الامری و واقعی حسن و قبح تک خود رہنمائی حاصل کر لیتی ہیں، جیسے نفع بخش صدق کا حسن ہونا اور نقصان دہ جھوٹ کا کبھی ہونا۔ کتب اصول کلام میں شے کے حسن و قبح کے عقلی و شرعی ہونے پر ماتریدیہ و اشاعرہ اور معتزلہ کے طویل بحثیں ہیں۔ ہم چونکہ حنفی ماتریدی ہیں اور ماتریدی علماء کے موقف کا خلاصہ قارئین نے سطور بالا میں ملاحظہ کیا کہ بعبارت اخری بہت سے افعال و امور ایسے ہوتے ہیں کہ عقل ان کے حسن یا قبح کو بذات خود پہچان لیتی ہے تو وہ مستحسن کہلاتے ہیں، بھلے ہی شرع سے اس کے اچھے یا برے ہونے کی بابت کوئی حکم وارد نہ ہوا ہو۔ ہاں اگر حکم بھی وارد ہو تو اس کی تاکید و تائید و تصدیق ہوتے ہیں۔ البحر المحیط میں ہے وقالوا وسبیل السمع اذا ورد بموجب العقل یکون ورودۃ مؤکدا لما فی العقل ایجابہ و قضیتہ۔ امام ابوبکر قفال شاشی فرماتے ہیں وقد یعد السمع لہذا النوع فیکون مؤکدا۔ مسئلہ زیر بحث شجرکاری انہی امور میں سے ہے جن کا حسن عقلی ہے، بلکہ مسئلہ مبحوث ان کا حسن اور عمدہ اچھا ہونا بالاتفاق عقلی ہے کہ غرض دنیاوی کے موافقت کے معنی میں ہے۔ لہذا درخت لگانے کی فضیلت میں کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی قول مروی و مقبول نہ بھی ہوتا، جب بھی عقل اس کے حسن و فائدے تک بذات خود رہنمائی حاصل کر لیتی۔ یعنی درخت لگانے کی فضیلت میں کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی قول مروی و منقول نہ بھی ہوتا،
جب بھی عقل اس کے حسن و فائدے تک بذات خود رہنمائی حاصل کر لیتی ہے تو بلا شبہ مستحسن و من جملہ اعمال حسنہ ہی ہیں، بالخصوص فی زماننا جبکہ سائنس و علوم عقلیہ سے یقین کی حد تک معلوم ہو چکا ہے کہ درختوں کا وجود انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری اور مہم ہے۔ خلاصہ یہ کہ عمل شجرکاری عقلاً و نقلاً مستحسن و مستحب کام، باعث اجر و ثواب اور بحکم حدیث صدقہ جاریہ ہے، جس کی انجام دہی مسلمانوں سے شرعاً مطلوب بطلب غیر جازم ہے، اور یہ طلب اس وقت بطور کفایہ جازم ہو جاتی ہے جبکہ مظنون بظن غالب ہو کہ اس کے بغیر میدان حیات و زیست تنگ ہو جائے گا، کما فی هذه الاعصار فی بعض الامصار واللہ تعالی عالم بالنافع والضار وهو الذي هدانا الى ما فيه نفع في الدنيا والدار القرار بواسطة رسوله الكريم ذي الجاه والوقار علیہ وعلى آلہ اکرم الصلوات واسکى التحیات بالمرات التقرار کتبہ فقیر محمد ارسلان رضا قادری غفر لہ از رضوی دارالفتاح مرکز اہل سنت بریلی شریف 1 محرم الحرام 1446 ہجری۔